الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ موجودہ دور کو سائنسی اور مادی اعتبار سے کتنا ہی ترقی کا دور کہا جائے، لیکن مکر و فریب، دغا و دھوکہ، اخلاقی گراوٹ، ایمان کی پامالی کے اعتبار سے یہ انسانیت کے لیے بدترین دور ہے۔ گویا روحانی اعتبار سے بالکل گراوٹ کا زمانہ چل رہا ہے، چاہے مادی اعتبار سے دنیوی چیزوں کے اعتبار سے کتنی ترقی ہو جائے، اور اصل انسان کی ترقی اس کے اخلاق اور اخلاق کی وجہ سے ہے، نہ کہ چیزوں کی وجہ سے۔ چنانچہ فتنہ سامانیوں اور نئے ایجادات کی وجہ سے انسانیت کی روحانی زندگی کی ترقی رک چکی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے انسان زندگی کا سفینہ اور کشتی میں ڈوبنے کے قریب ہے، اور انسانیت وہ دم توڑ رہی ہے اور نزا کی حالت میں ہے۔ جیسے انسان نزا کی حالت میں ہوتا ہے تو چند گھڑیوں کے اندر چلا جاتا ہے، ایسے یہ انسانیت بھی نزا کی حالت میں ہے اور نزے ڈوب رہی ہے۔ انہیں حالات کو دیکھ کر اہل دل علماء، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی بصیرت اور علمی صلاحیت استعداد دی تھی، انہوں نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہی فیصلہ کیا کہ اب جو ہے دنیا کی بستر اور دنیا کے بساط کے لپٹنے کا دن آ چکا ہے، اور یہ دنیا ختم ہونے کے قریب جا رہی ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر اس وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا کام لینا بہت ضروری ہے، جس میں آپ نے ان تمام حالات کی طرف نشاندہی فرمائی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نگاہ میں 14 سال پہلے وہ باتیں دیکھ رہی تھی جو آج ہمارے سامنے آ چکی ہیں، آ رہی ہے اور آئندہ آئے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے، سچائی کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہونے والے فتنے اور حالات کے تغیر کی طرف پوری نشاندہی کی ہیں، اور اس کے بارے میں پوری خبر دی ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں پہلے ہو بھی چکی اور ہمارے سامنے ہو رہی ہیں۔ اس لیے دوست جو ہے یہ قیامت کے حالات، قیامت سے ہونے والے یعنی پیش زندگی میں ہونے والے حالات کا جو تذکرہ احادیث میں ہے، وہ فقط معلومات کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں اس کے بارے میں سوچیں، اور کم سے کم یہ کوشش کریں کہ ان فتنوں کے اندر ہم ملوث نہ ہو جائیں۔ یہ بتانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں تو اس کی رو میں اچھے اور برے سارے بہ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھی، ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انہلک ونیف وفینا الصالحون، کیا ہمارے اندر نیک لوگ موجود اور ترجم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اذا کثر الخبث، جبکہ گناہ اور بدیاں اور بدکاریاں بہت زیادہ ہو جائے تو پھر اس کی دنیا کے اوپر آنے والے حالات کے اندر تمام بڑھ جائے۔ یہ البتہ الگ چیز ہے کہ آخرت میں ہر ایک کو الگ الگ کر جائے گا، لیکن آنے والے فتنہ اور عذاب کے اندر تمام ملوث ہو جائے گا۔ اس لیے دوست جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کے ذریعے سے پہلے سے خبردار کیا ہے، تاکہ امت ان تمام حالات سے جو ہے گویا کہ نمٹ کر اپنے آخرت کو صحیح بنانے کی فکر کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں ذرا حالات کا تغیر ہوتا تھا، حالات ذرا بدل دیتے تو وہ لوگ گھبرا جاتے تھے اور ایک دم یہ خیال کرتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ یہ حال
اور آج ہم جو ہے اپنے آنکھوں سے حالات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگی کا موڑ جو ہے اور زیادہ تنزلی، گراوٹ اور بد اخلاقی اور بدکرداری کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات فرمائے آنے والے فتن بڑے خطرناک ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ظاہر اور باطن فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا۔ حالانکہ آپ کے زمانے میں وہ فتنے آنے والے نہیں تھے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے آپ نے دعا کی۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور زور کی آندھی چلی، ہوا چلی۔ اب آج جو آندھی چلنے والی ہوتی ہیں، پیش کی ہمیں خبر مل جاتی ہے اور اس کے لیے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب آندھی آ جاتی ہے تو فلاں جگہ پر یہ نقصان ہو، فلاں جگہ پر یہ نقصان، اور اسی تبصرے کے اندر اپنا اوقات کو جو ہے گنوا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اور اس زمانے میں کیا تھا کہ جب کوئی زور کی بھی آندھی چلتی تھی، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے کہ کہیں قیامت نہیں آ گئی، اس ڈر سے مسجد میں دوڑ کر دعاؤں میں لگ جاتے تھے، عبادت میں لگ جاتے۔ اور آج کل لوگ جو ہے جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو ٹی ویوں کی طرف، موبائل کے نیٹ کو کھولنے کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا وقت یہ وقت ہو گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سخت آندھی چلی۔ یہ آپ کے زمانے میں ہونے سے مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں آنے والے امت کو کہ اس موقع پر تمہارے نبی کا کیا طریقہ ہے، کیا لائے عمل ہے، اس کو اختیار کرو۔ چنانچہ جب سخت ہوا چلی تو ازواج مطہرات میں سے کوئی بیوی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قیامت تو نہیں آ گئی، گھبرا کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سیدھے بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، چہرہ بدل گیا تو غم کی وجہ سے، فکر کی وجہ، اور کہا کہ ابھی تو قیامت کیسے آ سکتی ہے جبکہ ابھی عراق والوں کا کھانا بند نہیں ہوا، عراق والوں کا کھانا بند نہیں ہوا۔ ایک بات آپ نے فرمائی اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ سن 2001 کے اندر دشمنان اسلام نے عراق کے اوپر ایک بہانہ بنا کر دھوکے اور مکاری کی بنیاد کے اوپر عراق کے اوپر حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ عراق کے اوپر بہت خوشی ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جو لوگ انسانیت کے علم بردار ہیں، مانوتا کے علم بردار ہیں، وہی لوگ انسانوں کے قتل کر رہے ہیں، بیٹھے موجود ہیں، اور لاکھوں انسانوں کو ہلاک کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے باقاعدہ یونوں کے اندر ٹھہراؤ پاس کر کے طے کیا گیا کہ عراق کی ناکہ بندی کر دی جائے، یعنی وہاں پر کوئی دوائیں بھی نہ جائے اور خوراک بھی نہ جائے اور کھانا کچھ بھی نہ جائے۔ چنانچہ جو ہے عراق والوں کا کھانا بن گیا، کھانے کے اندر بھی محتاج، یہاں تک کہ لاکھوں بچے بغیر دواؤں کے تڑپ تڑپ کر موت کے گھاٹ کر گئے، اور لاکھوں انسان بیماری کے حالت میں دوائیں نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے۔ اور کھانے کا یہ حال تھا کہ لوگوں کے پاس ایک ایک وقت کے لیے بھی کھانا موجود نہیں تھا، بہت سے علاقے دیہاتوں میں ایسے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بات بیان فرمائی تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن جو ہے پھر بھی ہمارے دلوں کی رگ رینگتی نہیں ہے، تڑپتی نہیں ہے۔ اب اگر جو آج کے زمانے میں آلات کرتے ہیں، کوئی آگاہی کر دے کہ بھائی طوفان آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، تو لوگ شہر میں جاتے ہیں اور اس کے لیے جو تیاری کرتے ہیں، بچاؤ۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے وحی آئی اور وحی کے ذریعے سے آپ نے بتا دی۔ آج کی آگاہی سچی نہیں ہو سکتی، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگاہی اور آپ کی پیشن گوئی 100% صحیح اور صداقت سے بھری، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے اس کے لیے پولیس بچاؤ کی کوئی تیاری نہیں ہوئی۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابھی قیامت کیسے آ سکتے ہیں جبکہ عراق والوں کا کھانا بند نہیں ہوا۔ چنانچہ جو ہے اقوام متحدہ کے ذریعے سے اس کے اوپر پابندی لگی اور جو ہے کھانا بند ہو، عراق والوں کی خوراک بند ہو گئی، لاکھوں انسان بھوکے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور وہی انسانیت کا جھنڈا لے کر چلنے والے تماشا دے رہے ہیں۔ تو یہ پیشن گوئی ہماری آنکھوں کے سامنے آئی۔
بڑی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ مکہ کا پیٹ چیر دیا جائے گا اور نہروں کی طرح اور پانی کی طرح راستے بنیں گے۔ 1400 سال تک محدثین حیران پریشان ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا۔ مختلف قسم کی تعویلیں کی، لیکن جو ہے نگاہ نبوت میں جو چیز دیکھی تھی وہ 1400 سال بعد میں وجود میں آئی۔ مکہ کا پیٹ چیر دیا جائے گا۔ جو لوگ حج میں گئے ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ مکہ کے اندر جو ہے پہاڑوں کے پیٹ چیر کر اس کے اندر سرنگ بنا کر کیسے خوبصورت راستے بنائے، یہ ہے مکہ کا پیٹ چیر جائے گا۔ یہ نشانی سامنے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جو ہے ثابت ہو گئی، ثابت تو ہے، لیکن اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں، دشمنان اسلام بھی دیکھیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ آنکھوں کے سامنے، اور جو ہے کیسے کیسے خوبصورت راستے پہاڑوں کو چیر کر نکالے۔ یہ آپ نے 1400 سال پہلے بات بتائی۔ پھر آپ نے فرمایا جبکہ مکہ کے اندر چھوٹے چھوٹے جھونپڑے تھے، کوئی تصور بھی نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا کہ کیسے کیسے مکان بنے گے، ایسے جھونپڑوں کے زمانے میں، اور پورا مکہ پہاڑوں سے گھرا ہوا۔ خود حرم کو دیکھیے، کعبہ کو دیکھیے، وہ اندر اتنا گہرائی میں کیوں ہے؟ وہ چاروں طرف پہاڑ تھے، پہاڑوں کو چیر کر توڑ کر بلڈنگیں بنائی گئی، ورنہ وہ نیچے کسی وجہ سے۔ تو آپ نے ایسے جھونپڑوں کے زمانے میں، جبکہ انسان کے تصور میں بات بھی نہیں تھی، جبکہ انجینئر کا ایسا فن بھی نہیں تھا اور لوگ خیال تک نہیں کر سکتے تھے، آپ نے فرمایا کہ پہاڑوں سے اونچے میں جو ہے مکانات بنا دیے جائیں گے مکہ کے اندر۔ چنانچہ آپ کعبہ کا طواف کر کے باہر نکلو، آپ کو چاروں طرف بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آتی۔ زمزم ٹاور کو دیکھو کتنی اونچی بلڈنگ، کعبہ سے تو کوئی اونچی، اور ایسے چاروں طرف جو ہے جبل ابو قبیس کے اوپر جو راجا کا محل کو دیکھو کتنا اونچا ہے، چاروں طرف بلڈنگ تو اور زیادہ بلڈنگیں اونچے بن رہی ہیں، 30 40 50 100 منزلہ تک۔ قربان جائیں خاتم النبیین کے ختم نبوت کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خبر دی، آج ہم اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھا، اس پیشین گوئی کو کھولا ہو گیا، اور ایسے اونچے اونچے بلڈنگیں اور مکانات مکہ کے اندر بن گئے۔ پھر آپ نے فرمایا قیامت کیسے آ سکتی جبکہ ابھی عرب کی سرزمین سرسبز اور ہریالی نہیں ہوئی۔ دوستو وقت ایسا تھا کہ عرب کی سرزمین کے اوپر غلہ نہیں اگتا تھا، بہت کم، اتنی چھوٹی آبادی سے جنوں کو پورا نہیں ہوتا تھا، اور آج سے 200 سال 100 سال پہلے تک بھی یہی حال ہے، بلکہ 50 سال پہلے تک بھی یہی حال تھا کہ باہر سے غلہ منگوانا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوا کہ کیا عرب کی سرزمین اتنی سرسبز ہو جائے گی؟ چنانچہ آپ مکہ کے اندر ہی دیکھو، عزیز یا جہاں پر حاجیوں کو بٹھایا جاتا ہے، کیسے خوبصورت جو ہے، کیسے عالیشان جو مکانات کے ساتھ ساتھ چاروں طرف واقع تھے۔ حالانکہ عرب کی سرزمین اور مکہ کی سرزمین کے اوپر ایسے ہریالی نہیں ہوتی تھی، خال وہاں پر ببول کے درخت کے، باور کے درخت ہوتے تھے اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ کتنی سبزی اور پورے ملک کے اندر شاہ فہد کے زمانے میں آپ پاشی کا نظام ایسا بچھایا گیا اور چاروں طرف نہریں لائی گئی اور نہروں کے جال بچھا دیے گئے، اور اس طریقے سے پورے عرب کی سرزمین کے اوپر غلہ اس درجے میں عام ہونے پکنے لگا کہ اب وہاں سے غلہ باہر جاتا ہے۔ پہلے باہر سے لایا جاتا تھا پھر بھی پورا نہیں ہوتا، اور اب باہر لایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی پیشین گوئی ہمارے سامنے آ گئی۔ تو دوست آپ نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہے، انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اور اس دور کے اندر جو ہم جن پیشین گوئیوں کے اندر خود ہم گزر رہے ہیں اور خود ہم بھی جو قیامت کی پیشین گوئیوں میں شامل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آپ کے پاس سامنے آئے گی، ایک مدت رہے گی، اس لیے کہ بڑی نشانیاں بیان کرنی ہیں، امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ کا نزول، لیکن اس سے پہلے جو حالات پیش آنے والے ہیں پہلے اس کو بیان کرنا ہے۔
پھر جو ہے مہدی وغیرہ کا زمانہ آئے تو عرب کی سرزمین بھی سرسبز ہو گئی، مکہ کے اندر اونچے اونچے مکانات بن گئے اور مکہ کا پیٹ چیر کر جو ہے نہروں کی طرف پانی کی طرف بہنے والی سڑکیں جو بن گئی اور کیسے خوبصورت سڑکیں بن گئی۔ اور اس کے بعد زلزلوں اور آنا تو ہر سال ہوتا ہی۔ ایک مرتبہ جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جو ہے یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آج کی دنیا کی ٹیکنالوجی نے انسان کو اعمال سے پھیر کر دنیا کے مادی چیزوں کے اندر لگا دیا کہ بھائی زلزلے آنے کی وجہ یہ ہے کہ زمین اپنی حرکت میں ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے وہ مختلف چیزوں کے تعبیریں کی جاتی ہیں، لیکن کچھ نہیں۔ زلزلے کے آنے کی وجوہات کیا ہے؟ احادیث کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ زلزلے کیوں آنے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو اس وقت آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عورتیں غیر محرم مردوں کے لیے خوشبوؤں کا استعمال کرے گی، جو ہمارے ماحول کو دیکھیں۔ خاوند کے لیے اور خوشبو استعمال نہیں کرتی ہیں، خاوند کے لیے اپنے کپڑوں کی زینت اختیار نہیں کرتی ہیں، خاوند کے لیے بند تھک کر نہیں رہتی ہے، گھر کے اندر تو جیسے ویسے رہ جائے، لیکن جب باہر نکلنے کا وقت آتا ہے تو خوشبودار صابن سے آپ کی نوجوان لے کے غسل کرے۔ جو خوشبو کا استعمال ہوا، خوشبودار تیلوں کا استعمال ہوتا ہے، عطر کا استعمال ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ ان چیزوں کو استعمال کر کے باہر نکلتے تو کس کے لیے استعمال کرتی؟ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں کیسی ہوں؟ ارے کسی کو بتانے کے لیے، کسی کو مائل کرنے کے لیے مرد کے لیے بھی تو خود کو استعمال کرنا جائز ہے، چاہے جائز کہ عورت کے لیے۔ عورت کے لیے تو خود استعمال کر کے نکلنا بالکل حرام ہے، اور آپ خلاف نے اس کو زانیہ کے مطلب میں اتارا ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے اور زلزلے کے آگوں کے نشانوں میں سے نشانی یہ ہے کہ عورتیں جو غیر محرم مردوں کے لیے خوشبو کا استعمال کرے۔ خدا را دور تو بہت کچھ ہو گیا، قدم بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اگر پیچھے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اوپر بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق کے اقدار بہت گر چکے ہیں، اور جو ہے لگا و فریب اور جو ہے فحاشی اور عریانی کا دور دورہ چل چکا ہے، لیکن نہ ماں باپ کو پڑھی نہ کسی اور کو پڑھی۔ کسی اور کو پڑھی تو کب ہوگی؟ جبکہ ماں باپ کو بھی کچھ پڑھی ہونے چاہیے۔ تو ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ جب عورتیں غیر محرم مردوں کے لیے اپنا خوشبوؤں کا استعمال کریں۔ دوسری وجہ فرمائی کہ جب عورتیں ننگی ہو جائے، ننگی ہونے سے مراد کیا ہے؟ کپڑے اتار دینا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد علماء نے جو کی تشریح کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ننگی ہونے سے مراد یہ ہے کہ یا تو جو ہے بے پردہ ہو جائے گی، غیر محرموں کے سامنے اپنے چہروں کو کھول دے گی۔ یہ تو اب پوری دنیا کے اندر وبال آ چکا ہے، اور دشمنان اسلام نے بڑی عیاری اور مکاری کے ساتھ کہ عورت کو بھی مرد کی طرح جینے کا حق ہے، اس کو بھی آزادی کا حق ہے، اس کو پردے میں کیا بند رکھتے تھے، اور اس جو ہے خوبصورت فریب سے آ گئی، اور انہوں نے جو ان کے خلاف تحریک اٹھا کر پردوں کو بے نقاب کر دیا۔ بات سامنے آ گئی، اور آج جو ہے یہ سارے حالات کے بگڑنے کی وجہ بھی ایک یہ بھی ہے، اس لیے کہ جب عورت کھل کر سامنے آئے گی تو غیر محرم مردوں کی نظر اس کے اوپر پڑے گی۔ جب اس کے اوپر نظریں پڑیں گی تو شیطان کا پیچھے لگا ہوا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ اسی وجہ سے آتا ہے کہ جب عورت بند تھن کر اپنے گھر سے نکلتی ہے تو استشرف شیطان، شیطان اس کی طاق میں بیٹھتا ہے، اور پھر لوگوں کی دلوں میں وسوسے ڈالے، دیکھے جا رہے ہیں کیسے بھٹک کر چلے، کیسے عطا کر چلے۔ یہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالے۔ اسے فرمایا کہ جب عورتیں اپنے آپ کو کھلی کر دے گی،
کھلی کرنے سے مطلب ایک بات یہ بھی کہ بے پردہ ہو جائے. دوسری بات جو علماء نے جو لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ باریک باریک کپڑے پہننے لگے. آپ جو دیکھو جب اور جو باہر نکلتے ہیں ان کے کپڑے کتنے باریک ہوتے ہیں, سطر بھی نظر آنے لگے, ایسے باریک باریک کپڑے, اور نئی قسم کے جو کپڑے نکل کر, اور ماں اپنی بیٹی کو اس طریقے سے دیکھتی ہے تو اس کے اوپر عقل کی ہے, اور جب میری بچی بہت اچھی لگتی ہے. کس کو اچھی لگتی ہے؟ اللہ کو تو اچھی نہیں لگتی, نبی کو اچھی نہیں لگتی, علماء اور صلحاء کو اچھی نہیں لگتی, تو پھر کس کو اچھی لگتی؟ معلوم ہوا کہ غیروں کے لیے زینت اختیار کرے, دوسروں کے لیے اختیار کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عورتیں ننگی ہو جائے گی, مطلب ان کا لباس باریک باریک ہو جائے گا اور باریک کپڑے پہننے شروع کر دیں گے. تیسری وجہ ننگی ہونے کی علماء نے بات لکھی ہے, محدثین نے بیان فرمایا کہ اتنے تنگ کپڑے پہنے گی کہ جس کی وجہ سے ان کی باڈی کی پوری بناوٹ نظر آئے. اور یہ یاد رکھیے کہ اتنے تنگ کپڑے پہننا جس کی وجہ سے اپنی باڈی نظر آئے, نہ مردوں کے لیے حلال ہے نہ عورتوں کے لیے حلال ہے, دونوں کے لیے حرام. بلکہ حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, حرام کے قریب ہے. آج روز تو ہمارے جوانوں کو دیکھو, پینٹ ایسی ہوتی ہے کہ بیٹھا بھی نہیں جاتا, اطمینان سے بیٹھ بھی نہیں سکتا, کھا بھی نہیں سکتا, کچھ بھی نہیں کرتا. اور پھر جو ایک قسم کا جیل ہے, جکڑ ہے یہ. اور تنگ کپڑے پہننا جو چمڑی کے لیے کتنا نقصان دہ, جو اس کے محقق ان کی باتوں کو ضرور سنو, اس لیے کہ حدیث کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. تو یہ تنگ کپڑے پہننا تو کسی کے لیے حرام ہے, اور جو خصوصاً عورتوں کے لیے کہ جن کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے. کتنا پردے میں رکھا کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر کوئی عورت کا نام بھی بیان نہیں کیا سوائے حضرت مریم کے. عورتوں کے بہت سے حالات واقعات ہیں قرآن میں, لیکن کہیں نام کے اوپر نہیں. اللہ نے اس کے نام کے اوپر بھی پردہ ڈالا, اور ہم نے اپنی بیٹیوں کو, اپنے بہوں کو, اپنے بہنوں کو اتنا آزاد چھوڑ دیا کہ ایسے برقع بھی ہوتا ہے وہ بھی اتنا کم, وہ بھی فیشن, اور سمجھتے کیا ہے کہ ہم نے پردہ کیا ہے. ارے بے پردگی کی انتہا اس کے اندر, بے پردگی کی انتہا ہے. اس لیے کہ جب جسم کی پوری جو ہے بناوٹ نظر آئے گی تو غیر محرموں کی جن کے دل بیمار ہیں, جن کے دل مریض ہیں, جن کے دلوں میں کھوٹ ہیں, ان کی نظر محبت جائے گی, اور پھر جو اس کو یہ چاہت ہوگی کہ اب اس کو اندر سے بھی نہ دیکھو. یہ بدکاری اور رجحانے اور فحاشی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی کو ملیامت کر دیتی اور اس کی روحانیت کو برباد کر دیتی. تو دوسری وجہ بتائے عورتیں بے نقاب اور بے پردہ ننگی ہو جائے تو تنگ کپڑے پہننا چاہے برقعے کی حالت میں ہو تب بھی حرام, اور برقع بھی ایسا تنگ کہ جس کی وجہ سے نظر کے برقع کو کر لیا ہے, یہ تو بے پردگی کی بھی انتہا ہے. تو دو باتیں, پہلی بات تو کیا کہ عورتیں غیر محرموں کے لیے خوشبو کا استعمال کریں گی, خوشبو استعمال کر کے باہر نکلے. دوسرے نمبر میں وہ عریان ان کے لیے ہو جائے گا, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورتیں, اور اس کے اندر مطلب بھی آ جائیں گے کہ جو خاصیت عالیات کپڑے تو پہنے ہوں گے پھر بھی ننگی ہوگی, وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گی. حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت کی مقدار بڑھ جاتی ہے, لیکن وہ خوشبو اس کو محسوس نہیں. اور تیسرے نمبر میں فرمایا کہ جو شراب اور موسیقی عام ہو جائے, گانا بجانا. آج دوستو ہماری نمازیں بھی محفوظ نہیں, ہمارے ٹون جو ہوتے ہیں عجیب جو ہوتی ہے, کسی کی میوزک ہوتی ہے, کسی کا گانا ہوتا ہے, اور نماز کی حالت میں بند کرنا بھول جاتا ہے. یہ تو نہیں کہتا جان مجھ کر ایسا کرتے, لیکن بھول جاتے. اور پھر جو کہیں سے رنگ آتے ہیں تو وہی گانا شروع ہو جاتا ہے, وہی جو ہے میوزک شروع ہو جاتی ہے. اب جو ہے نماز کی حالت میں بھی ہمارے کام محفوظ نہیں, نماز کی حالت میں بھی ہماری توجہ کہیں اور ہو جاتی ہے, تو ہماری حالتوں کا کیا حال ہوگا, نمازوں کا کیا حال ہوگا. تو فرمایا کہ یہ شراب, اور شراب بھی عام ہوتی جا رہی ہے. الکوہل جو والی جو بھی چیزیں ہیں وہ ظاہر پر اس کے اندر شراب کی ملاوٹ ہے. اور آج جو کھانسی کی دوا جس کے اندر پورا نشہ ہوتا اس کا استعمال عام ہو چکا ہے, مردوں میں بھی عورتوں میں.
قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر کہ آپ نے 1400 سال پہلے آج کے مردوں اور عورتوں کی حالت کو اپنے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا اور آپ نے فرمایا کہ ایسا دور آنے والا ہے. تو فرمایا شراب اور موسیقی عام ہو جائے. اس لیے دوستو جو یہ موبائل کے اندر جو ہے اس کو سادہ رکھے اور پورا اہتمام رکھے مسجد میں داخل ہونے سے اس کو بند کرے. یہ میوزک کی آواز یا اور دوسری آواز ہے یہ تو ہر حال میں حرامی ہے. یہ تو مسجد میں ہو تو مسجد سے باہر ہو, مسجد کے اندر گناہ اور بڑھ جاتا ہے. تو یہ جب چیزیں عام ہوتی ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زلزلوں کے آنے کی وجہ بھی یہی ہے. چنانچہ اس کے متعلق ایک تفصیلی روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو انشاءاللہ آئندہ آپ کو میں سناؤں گا. اس کے اندر کتنی باتیں حضور نے فرمائی ہیں اور وہ تمام باتیں ہمارے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے آنے والے فتن سے اور آنے والے حالات جو انسان کے لیے روحانی خوش اور اسی طریقے سے ایمان کی جو ہے گویا کہ لوٹنے کا ذریعہ ہے, ان تمام حالات سے ہماری اور ہماری نسلوں کی ہمارے اولاد کی حفاظت فرمائے. اس لیے دوستوں بہت سمجھنے کی بات ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود دنیا میں موجود تھا اور آپ دنیا میں تھے, پھر بھی جگہ کوئی حالات بنتے تھے جو صحابہ کرام گھبرا جاتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. تو دوستوں ہم تو ان حالات سے گزر رہے ہیں, ہمیں تو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اس لیے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ وہ روایت میں آپ کو سناؤں گا کہ جس کے اندر حضور اپنی صلاح نے جو باتیں بیان فرمائی آج ہو بہو ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے اور اس سے بچنے کے اسباب اختیار کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے اور ان تمام فتن و شرور سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے. واخر دعوانا